رہتے ہیں تو شہری میں رہتے ہیں. بس یوں سمجھو غوث اعظم کا اشارہ ہو گیا, یہ ناچیز فاروق عبداللہ آپ کے تیار میں پہنچ گیا. تو ہر دکھنے والی چیز ہر کوئی دیکھتا ہے, کوئی نہیں بتا سکتا اتوار کس طرح دکھتا ہے, سوموار کس طرح دکھتا ہے, منگل کس طرح دکھتا ہے, کوئی نہیں بتا سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن آئیے غوث جیلانی, شہنشاہ جیلانی, غوث سمدانی, شہباز لامکانی, مجمع ان کا لگا ہوا ہے, دیوانوں کا مجمع ہے. غوث اعظم تشریف فرما ہے, چاہنے والوں کا مجمع ہے, مستانوں کا مجمع ہے, ان کے چاہنے والوں کا مجمع ہے, ان کے عاشقوں کا مجمع ہے. اب اسی مجمع کے بیچ میں ایک خوبصورت انسان, ایک خوبصورت انسان, حسین و جمیل انسان, اتنا خوبصورت انسان, اتنا خوبصورت انسان آتا ہے, اسی مجمع میں آتا ہے, آ کر کے بیٹھ جاتا ہے, گزانو ہو کر کے بیٹھتا ہے, اور بیٹھ کر کے کیا کہتا ہے, عرض کرتا ہے السلام علیکم اے ولیوں کے سلطان. کیا کہا, اے ولیوں کے سلطان, آنے والا بڑا خوبصورت ہے, آنے والا بڑا حسین و جمیل ہے, آنے والا حکومت خوبصورت ہے. اب سارے چاہنے والے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا کہاں سے آیا ہے. اگر یہ بغداد کا ہوتا تو ہم لوگوں نے بھی کبھی دیکھا ہوتا, اگر یہ بغداد کا ہوتا تو کسی مسجد میں بھی ہم لوگ دیکھ لیے ہوتے, اگر یہ بغداد کا ہوتا کبھی غوث اعظم جیلانی کے بارگاہ میں دیکھ لیے ہوتے, اگر یہ بغداد کا ہوتا, اگر یہ بغداد کا ہوتا کبھی ہم لوگ مدرسے میں دیکھ لیے ہوتے, اگر یہ بغداد کا ہوتا غوث اعظم کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی تو دیکھ لیا ہوتا. لیکن ہم لوگوں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے, اس کا چہرہ لاجواب ہے, اس کی خوبصورتی لاجواب ہے, اس کی صورت لاجواب ہے, اس کا انداز لاجواب ہے. اب سارے غوث اعظم کے دیوانے یہ سوچ رہے ہیں آخر آنے والا کہاں سے آیا ہے, آنے والا کون ہے, نام کیا ہے. دیوانے حیران ہیں, چاہنے والے حیران ہیں, چاہنے والے پریشان ہیں, آخر کون ہے, کہاں سے آیا ہے. کبھی ہم لوگوں نے دیکھا نہیں, اگر یہ پروپر بغداد کا ہوتا تو کبھی نہ کبھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہوتا. غوث اعظم نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے. غوث اعظم نے اپنے چاہنے والوں کو, دلوں کے بھید کو بھی اللہ کے فضل سے جان رہے ہیں. مریدوں نے کیا دل میں وسوسہ پیدا ہوا ہے وہ بھی غوث اعظم جان رہے ہیں. لیکن اب ذرا اندازہ کرو, کیا دکھنے والی کوئی چیز کو ہوتی ہے, ہر کوئی دیکھتا ہے, لیکن غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک آیا ہے, خوبصورت ہے, نوجوان ہے, حسین و جمیل ہے, جمیل و اجمل ہے, بیوٹیفل ہے, سندرم ہے, ہائی کوالٹی خوبصورت ہے, لیکن دیکھنے والے پہچان نہیں رہے ہیں آنے والا کہاں سے آیا ہے. لیکن کہتا کیا ہے, اے ولیوں کے سلطان, میں کوئی اور نہیں ہوں, میں رجب کا مہینہ ہوں. سبحان اللہ, میں کوئی اور نہیں, میں رجب کا مہینہ ہوں. اے مسلمانوں, اب اندازہ کرو, مہینہ دکھتا نہیں ہے لیکن غوث اعظم دیکھتے ہیں, دن دکھتا نہیں ہے لیکن غوث اعظم دیکھتے ہیں, اور مہینہ دکھتا نہیں ہے. عبد القادر دیکھ لیتے ہیں, جو چیز ہم نہیں دیکھ پاتے وہ عبد القادر دیکھ لیتے ہیں, جو ہماری نگاہیں نہیں دیکھ پاتی ہے وہ میرا غوث دیکھ لیتا ہے, جو ہماری نگاہوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ بھی میرا غوث دیکھ لیتا ہے. اندازہ کرو, قبر میں مبارک میں موجود ہے تو ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا یہ دیکھنا عقیدہ ہے کہ اللہ کے فضل سے بغداد میں رہ کر کے ہمیں حالات کو غوث اعظم اپنے دیوانوں کو دیکھ رہے ہیں, اپنے چاہنے والوں کو دیکھ رہے ہیں, اپنے ماننے والوں کو دیکھ رہے ہیں. بے شک, سبحان اللہ, سبحان درود اللہ. پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ, صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے اور آگے بڑھاویں, بیدار ہیں, ہاتھوں کو بلند کر کے بلند کیجئے تاکہ مجھے سمجھ میں آئے گا نا کہ جتنے ہیں ماشاءاللہ. اس وقت تو بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن یقیناً ہمیں, میرا یہ دل کہہ رہا ہے, یقیناً آپ لوگ تقریر سن رہے ہیں, ورنہ تو آج کے ڈیٹ میں آدمی تقریر سنتے نہیں, تقریر کھا جاتے ہیں. اللہ کا فضل ہے,
آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، پورا مجمع کھول کے بولیے سبحان اللہ، آنکھوں کو بلند کر کے بولیے سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا چچا ہے، غوث اعظم کا شہرا ہے، بہت دور سے ایک شخص ہے، غوث اعظم کا نام سنا ہے، غوث اعظم کا ذکر سنا ہے، غوث اعظم کو دیکھنے کی طرف ہو گئی ہے، غوث اعظم کے چہرے کی زیارت کرنے کی طرف ہو گئی ہے، اپنے ملک سے وہ غوث اعظم کے دیدار کے لیے چلتا ہے، اپنے گھر سے غوث اعظم کو دیکھنے کے لیے چلتا ہے، وہ اپنے گھر سے یہ ارادہ لے کے چلتا ہے کہ غوث اعظم دکھتے کیسے ہیں، غوث اعظم کا چہرہ کیسا ہے۔ میں نے سنا ہے غوث اعظم کا چہرہ بھی لاجواب ہے، میں نے سنا ہے کہ غوث اعظم کی سیرت بھی لاجواب ہے، غوث اعظم کی چال و چلن بھی لاجواب ہے، میں نے سنا ہے غوث اعظم کا کردار بھی لاجواب ہے، میں نے سنا ہے غوث اعظم کا کردار مصطفیٰ ہے، غوث اعظم کا رفتار مصطفیٰ ہے، غوث اعظم کی چال و چلن میرے نبی کی چال و چلن ہے، یعنی اس نے سن رکھا ہے کہ ہر قدم پہ غوث اعظم کی علام ہے، نبی کی ادائیں جھلکتی ہے، نبی کی عبادت جھلکتی ہے، نبی کا کردار جھلکتا ہے، اپنے مقام سے چلا، دل میں محبت پیدا ہوئے، دل میں عقیدت پیدا ہوئے، ذرا غوث اعظم کو ہم بھی دیکھیں، غوث اعظم کی چال کیسی ہے، غوث اعظم دکھتے کیسے ہیں۔ اب وہ چلتے بہت دور کا سفر کر کے بغداد میں آیا، بہت دور کا سفر کر کے بغداد آیا۔ اب جب آیا تو غوث اعظم کے استبل میں، یعنی گوہال جانتے ہیں، تو غوث اعظم کے استبل میں 40 گھوڑے بنے ہوئے ہیں، کتنے؟ 40 گھوڑے، اور وہ 40 گھوڑے بنے ہوئے ہیں، اس نسل کے گھوڑے جلدی ملتے نہیں، اگر کوئی رکھتا تو ایک رکھتا، وہ بھی بڑے بڑے بادشاہ رکھا کرتے، اگر کوئی رکھ لیتا تو 2 رکھ لیتا، وہ بڑا مالدار ہوتا تو 2 گھوڑا اس نسل کا رکھ لیتا، لیکن میرے غوث اعظم نے 40 گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، اور باندھے جو گئے گھوڑے میں وہ کھوٹا جانتے ہیں، کھوٹا جانتے ہیں نا کیسا ہوتا ہے، اوپر میں ہوتا ہے کہ نیچے؟ نیچے ہوتا ہے نا، لیکن غوث اعظم کو جو گھوڑے بنے ہوئے ہیں نا، وہ کھوٹا بھی سونا کا تھا، کہیے سبحان اللہ، وہ کھوٹا بھی تھا سونا کا، اور جو رسی لگی ہوئی تھی نا اس میں بھی چاندی کی پرت چڑھی ہوئی تھی، اور تو تاریخ یہ بھی بتاتی ہے میرے غوث اعظم کے بکریاں بھی سونے کے کھوٹے میں بندھا کرتی تھی، میرے غوث اعظم کہ بکریاں، گھر کی بکریاں بھی سونے کے کھوٹے میں بندھا کرتی تھی، لیکن وہ دیوانہ غوث اعظم کا چاہنے والا دیکھنے کے لیے آ رہا تھا کہ وہ اللہ کے ولی ہے، وہ غوثوں کے غوث ہے، وہ قطبوں کے قطب ہے، وہ اللہ کے محبوب ہے، دیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ جیسے غوث اعظم کے استبل سے جیسے گزرا، ذرا جھانک کر کے دیکھا، اعلیٰ قسم کا نسل کے 40 گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، اور جب کھوٹوں کو دیکھا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ہر کھوٹا سونے کا ہے۔ اب یہ دیکھ کر کے بیٹا پگلا گیا، اب دیکھ کر کے وہ پگلا گیا، اب پگلا ہی نہیں گیا بلکہ بدعقیدہ ہو گیا، وہابی ہو گیا، وہابی ہو گیا۔ کہا اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی ہے، عبد القادر تو سونا کا کھوٹا، وہ بھی گھوڑا باندھا ہوا ہے، اعلیٰ نسل کے، وہ بھی 40 گھوڑے، جو جلدی ملتے نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ عبد القادر کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اور لگتا ہے کہ عبد القادر کو دولت کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، مال و سر کی محبت ہے۔ اگر مال و سر کی محبت نہ ہوتی تو گھوڑے سونے کے کھوٹے میں نہ باندھا ہوتا۔ وہ یہ دیکھ دیکھ کر کے بدعقیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب وہ حال میں اتنا مال ہے تو اندر کے حال میں کتنا مال ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جب گوہال میں اتنا ہے تو اندر میں کتنا ہوگا؟ اب کبھی کبھی وہ افسوس کرتا کہ میرا آنا بیکار ہو گیا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ غوث اعظم کے دیوانے ہیں، ہم اور آپ غوث اعظم کے دیوانے ہیں۔ لیکن وہ آدمی سوچتا ہے، اسے افسوس کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میرا آنا بیکار ہو گیا، میری محنت بیکار ہو گئی، میری محنت بیکار
نہیں ہوگی, مال کی محبت نہیں ہوگی, دولت کی محبت نہیں ہوگی, سرمایہ کی محبت نہیں ہوگی, مال و زر کی محبت نہیں ہوگی. لیکن میں یہاں کے دیکھتا ہوں کہ دنیا کی محبت کا پتہ چل رہا ہے, مال کی محبت کا پتہ چل رہا ہے, سرمایہ کی محبت کا پتہ چل رہا ہے, مال و زر کی محبت کا پتہ چل رہا ہے. اب کیا کیا, غوث اعظم کی بارگاہ ہمیں جانے کے بجائے وہ کسی اور مکان میں چلا گیا. بغض ہو گیا, سوچ لیا کہ میں جس ولی کو دیکھنے کے لیے آیا تھا, جو سوچ کر کے آیا تھا ویسا تو نہیں, لیکن یہ تو مال والے ہیں. ان نے زیارت کیا, چلا گیا اپنے جان پہچان کے مکان میں, کچھ کہا نہیں, کچھ کہا نہیں, لیکن اندازہ کرو, کہہ دو سبحان اللہ. ساری کائنات کا پروردگار, زمین کو زمین والوں کو پالنے والا میرا رب, زمین کو پیدا کرنے والا میرا رب, آسمان کو پیدا کرنے والا میرا رب, چاند کو پیدا کرنے والا میرا رب, سورج کو پیدا کرنے والا میرا رب, ساری کائنات کو پیدا کرنے والا میرا رب کے فضل سے میرا غوث اعظم جب تک اوپر میں رہا تو زمین کے نیچے والوں کو بھی دیکھتا رہا. جب زمین کے نیچے گیا ہے تو میرا غوث اعظم زمین کے اوپر والوں کو دیکھ رہا ہے. جو کوئی کہیں سے بھی میرا غوث چاہ لیتا تو اللہ کے فضل سے میرا غوث زمین کے دوری سے لوگوں کو جان لیتا اور پہچان لیتا, یہاں تک کہ اللہ کے فضل سے دلوں کے وسوسوں کو بھی میرا غوث جان لیتے. میرے غوث نے جان لیا, وہ چلا گیا, مکان میں ٹھہرا. کچھ دن ایسا آیا, بیمار پڑ گیا. کیا ہوا؟ بیمار پڑا. حکیموں کو بلایا, دوا دی گئی, کیپسول دیا گیا. اس وقت تو کیپسول تھا نہیں, MBBS ڈاکٹر بھی نہیں تھے, سب حکیم تھے, طبیب تھے. اس دور کا حکیم اور طبیب کا MBBS کا بھی کوئی موازنہ نہیں ہے. اس لیے سارا علاج پہلے جڑی بوٹیوں سے ہوا کرتی تھی, لیکن ہم لوگ آج جڑی بوٹیوں سے ہم لوگوں نے بھروسہ اٹھا دیا ہے. اس کے بعد ایلوپیتھی بھی ہم لوگ چلے گئے. اب اتنا ایلوپیتھی کھا لیے کہ پورا جسم کو ہم لوگوں نے ایلوپیتھی بنا لیا ہے. اب عاجز آ کر کے بندہ کہتا ہے کبھی ہمدرد کے پاس جا, کبھی یہ درد کے پاس جا, کبھی وہ درد کے پاس جا, تو درد ہٹنے کے بجائے درد بڑھ رہا ہے. اس لیے مسلمانوں, اللہ کا شکر ہے کہ پہلے حکمت تھے, اب طبت ہے, لیکن وہ شخص بیمار ہوا اور جو میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے سے رک گیا اور میرے غوث اعظم کی محبت کے میٹر میں بدعقیدہ ہو گیا, گستاخ بن گیا اور دیکھنے نہ گیا, کسی اور کے یہاں ٹھہر گیا. بیماری آ گئی, ایک دن دیکھا گیا, 2 دن دیکھا گیا,